بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم درسی کتاب کا حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ ہے ملمہ، جو کہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ نگاری بھی ایک فن ہے، اور جو کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ملمہ کی مصنفہ ہاجرہ مسرور خاصا کمال رکھتی ہیں افسانہ نگاری میں، اور معاشرتی مسائل اور معاشرتی برائیوں کو، خامیوں کو سامنے لے کر آتی ہیں۔ زیر نظر جو افسانہ ہے ملمہ، اس میں کہانی ایک نوجوان لڑکی کے حوالے سے کہ جو اپنے چچا کی عیادت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہے، اور اس نے ایک خوبصورت برقع پہنا ہوا ہے جو کسی سے ادھار لیا ہے، اور دوسری طرف اس کا سامنا ہوتا ہے ایک نوجوان سے کہ جو ظاہری بود و باش میں ایک امیر زادہ نظر آتا ہے، اور آخر میں حقیقت سے پردہ جب اٹھتا ہے تو دونوں کی حالت ایک دوسرے جیسی ہوتی ہے۔ ملمہ کا لفظی مطلب ہے اوپر والی تہ، اور اگر غور کیا جائے تو مفہوم اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ نظر آنا اور باطن میں کچھ اور ہونا۔ یہ ساری کہانی ہے، بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے ہاجرہ مسرور نے۔ پڑھیے گا اور غور سے پڑھیے گا، سارے واقعات کو ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ خلاصہ اور سیاق و سباق ذہن میں رہے تو تشریح بھی اچھی ہوتی ہے، اور پھر خلاصہ بھی اچھا لکھا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، فی الحال ہم دیکھتے ہیں مصنفہ کا تعارف۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ملمہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی مصنفہ کا تعارف کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے ذرا، سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے، واضح طور پر نظر نہیں آ رہا، بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سن پیدائش ہے 1929، اور سن وفات ہے ان کا 2012۔ تو تعارف کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے کہ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ان کے والد کا نام ڈاکٹر تحور علی خان تھا، ان کے والد کا نام۔ یہ جملہ مکمل کرنے کے بعد یہاں سے پھر خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ یہاں سے لے کر آخر تک یہ اقتباس لکھا جائے گا، کیونکہ ان کے فن کے حوالے سے بات ہے۔ ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں، یہاں تک ہوگا۔ اس کے بعد ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یہاں سے لے کر کراچی میں دفن ہوئیں، کیونکہ یہ سوال بھی کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے، کہاں دفن ہیں اور کس شہر میں پیدا ہوئیں، یہ بھی ذہن نشین ہونے چاہیے۔
عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔